बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है आर्टिकल 63A के हवाले से, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अदालत के अंदर और अदालत के बाहर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, वकला क़यादत बड़ी तादाद में मौजूद थी, उन्होंने आज के अगर आप कहें कि आज के मैच के जो विनर आप कह लें या मैन ऑफ द मैच, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं अदालत के अंदर, जो उन्होंने आज दलाइल दिए हैं। आज पहली दफ़ा मैंने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के हवाले से ये देखा है कि वो बाकायदा तौर पर बड़े आज शदीद किस्म के जज्बाती होकर दलाइल दे रहे थे, और अदालत को उन्होंने कहा कि आज कल आपने मीठे दलाइल सुने थे, आज आपको तलख़ दलाइल सुनने पड़ेंगे, और फिर उन्होंने तलख़ दलाइल भी दिए। और फिर एक वकील ने जो काजी फैसल साहब के साथ तलख़ कलामी हुई, जिसके बाद उनको बाहर निकालने का कहा गया। आर्टिकल 63A नज़रसानी अपील की समाअत के दौरान काजी फैसल साहब ने बेंच की तश्कील के हवाले से इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का एतराज़ मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए। ये दरख्वास्त तो मुस्तरद होगी, लेकिन एक रिलीफ़ आज ले गए हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अदालत ने कहा कि सबका मुश्तरका फ़ैसला है, बेंच पर एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। ताहम अली ज़फ़र की इस्तदा को अदालत ने और इमरान खान के वकील की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। 5 रुकनी बेंच था। अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, नईम अख्तर अफ़गान और मज़हर आलम मियां खेल। समाअत के आगाज़ पर 63A तफसीली फ़ैसला से मुतल्लिक़ रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक केस का तफसीली फ़ैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत रोस्टरम पर आ गया। चीफ जस्टिस ने शहजाद शौकत से इस्तफ़सार किया कि आपके दलाइल तो मुकम्मल हो चुके हैं। शहजाद शौकत ने अदालत को बताया कि तफसीली फ़ैसले के इंतज़ार में नज़रसानी दायर करने में तख़ीर हुई। मुख्तसर फ़ैसला आ चुका था, लेकिन तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि आम बंदे का केस हुआ था तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट को बार को भी पता नहीं था नज़रसानी कितनी मुद्दत में दायर नहीं होती है? अब दिलचस्प बात यह है कि ये जिन नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत जारी है वो 3 दिन ताख़ीर से हैं, और हमारी जो बड़ी अदालतें हैं वो अगर लिमिटेशन में 1 दिन की ताख़ीर हो तो वो माफ़ नहीं करती। शहजाद शौकत ने कहा कि मफाद आमा के मुकदमात में नज़रसानी की ताख़ीर को नज़रअंदाज किया जा सकता है। मफाद आमा के मुकदमात को जल्द मुकर्रर भी किया जा सकता है। नज़रसानी 2 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि मैं पहले एक बयान दे दूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में बयान नहीं, गुज़ारिशात सुनते हैं, बयान साथ वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। अली ज़फ़र ने कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त ताख़ीर से दायर हुई, जिसके बायस ये मुकर्रर नहीं हो सकती और ये काबिल समाअत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं, नज़रसानी फ़ैसले के ख़िलाफ़ होती है या उसकी वजूहात के ख़िलाफ़ होती है? चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इस्तफ़सार किया कि आप हमें दरख्वास्त का बता दें, आपने सुबह दायर की होगी। अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि मैंने दरख्वास्त दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने मेरी दरख्वास्त वसूल ही नहीं की। मुझे दलाइल देने के लिए वक्त दरकार है, मुझे इमरान खान से केस पर मुशावरत करनी है। अली ज़फ़र ने अदालत को बताया कि आपने कहा था कि आइनी मामला है, इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है और दरख्वास्त गुजार भी हैं, उन्हें आइन की समझ बूझ है और उन्हें मालूम है क्या कहना है क्या नहीं। अली ज़फ़र ने कहा मुझे इजाज़त दे कि इमरान खान से मामले पर मुशावरत कर लूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप अपने दलाइल शुरू करें। अली ज़फ़र ने कहा यानी आप मेरी इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं? जस्टिस नईम अफ़गान ने कहा कि आप कल भी मुलाकात कर सकते थे। अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI जेल में हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते, अदालत को हुक्म जारी कर देती। माजी में वीडियो लिंक पर इमरान खान को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली ज़फ़र ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि मुझे यकीन था कि आप कल भी, मैं अगर ये इस्तदा करता तो कल भी आप इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त को मंजूर न करते। केस की समाअत के दौरान PTI वकील मुस्तफ़ीन काज़मी रोस्टरम पर आ गए। सीनियर एडवोकेट हैं मुस्तफ़ीन काज़मी, वो रोस्टरम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया आप किसकी तरफ से हैं? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने हदायत दी कि आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं, जिस पर काज़मी साहब ने कहा कि आप कर भी यही सकते हैं, बाहर हमारे 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं कैसे हमारे ख़िलाफ़ आप फ़ैसला देते हैं। काज़मी ने कहा कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच गैर आइनी है, 2 जजेस की शमूलियत गैर आइनी है। PTI वकील ने जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल पर इतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस ने अदालत में सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकारों को हदायत की कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस ने कहा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये क्या हो रहा है, आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा हूँ और आप भी आराम से सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा जजेस से बदतमीज़ी का ये तरीका अब आम हो गया है,
اب کمرہ عدالت سے یہ وکیل کاظمی جائے گا جس نے بدتمیزی کی ہے، اب یہ کمرہ عدالت سے باہر جائے گا، باہر ڈالر والے یوٹیوبر کھڑے ہیں، وہ اس کا انٹرویو لیں گے اور یہ بدتمیزی جاری رہے گی۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ اس کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم نے کل کہا تھا جو بھی آ کر دلائل دینا چاہے۔ علی ظفر نے ایک بار پھر بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، آپ نے کل جس طریقے سے کہا کہ جو اس نظر ثانی کے حامی ہیں یا مخالف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر قانونی طریقہ ہے اور یہ بینچ بھی قانونی نہیں ہے، بینچ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بھی درست نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اب آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ علی ظفر نے کہا ابھی جو کچھ عدالت میں ہوا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کیس نہیں چلانا چاہتے تو نہ چلائیں، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا میں اس معاملے پر آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اپنا دشمن نہ بنائیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں یہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کی جماعت نے اس ایکٹ کی مخالفت کی تھی۔ علی ظفر نے کہا دلائل میں کسی نے کیا کہا وہ اہم نہیں، آپ کا فیصلہ اہم ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کل آپ کی جماعت ایسا قانون بنا دے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے؟ یہ ججز کی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، قانون معطل تھا، اس کے باوجود میں نے چیف جسٹس بن کر 2 سینئر ججز سے مشاورت کی، ہمارے پاس ترمیمی آرڈیننس چیلنج نہیں کیا گیا، ہم اس وقت نظر ثانی کی درخواستیں سن رہے ہیں۔ علی ظفر نے کہا میں آرڈیننس کی قانونی حیثیت پر بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بینچ کی تشکیل اس قانون کے مطابق نہیں ہوئی۔ قانون کہتا ہے 3 رکنی کمیٹی بیٹھ کر بینچ بنائے گی، قانون کے مطابق بینچ کثرت رائے سے بنائے جائیں گے، قانون میں کمیٹی کے 2 ممبران کے بیٹھ کر بینچ بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ میں جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں نہیں آیا اور خط لکھ دیا، میں وہ خط پڑھنا چاہوں گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ صرف متعلقہ پیراگراف پڑھیں، آپ نے وہ خط پڑھا تو اس کا جواب بھی پھر آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ ججز کو یہاں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں۔ علی ظفر نے کہا جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ کی بات کی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے آپ کا حوالہ بھی دیا، جب آپ سینئر جج تھے آپ بھی ایک عرصے تک چیمبر ورک پر چلے گئے تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا میرے اعمال میں شفافیت تھی، میرے ہر اعمال میں شفافیت ہوتی ہے، باقی چیزیں تو باقیوں کے لیے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ میں سمجھتا تھا کہ قانون کو بل کی سطح معطل نہیں ہونا چاہیے، کیا ہم فل کورٹ میٹنگ بلا کر ایک قانون کو ختم کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں میرے کولیگ نے جو لکھا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں تھا، کل میں میٹنگ میں بیٹھنا چھوڑ دوں تو کیا سپریم کورٹ بند ہو جائے گی؟ علی ظفر نے کہا کہ جسٹس منیب 30 ستمبر کو بینچ کا حصہ نہیں بنے، جسٹس منیب کی غیر موجودگی میں بینچ کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، جو 4 رکنی بینچ 30 ستمبر کو بیٹھا وہ بینچ کسی نے تشکیل دیا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے، ایسا طرز عمل تباہ کن ہے، کیا ماضی میں یہاں سینیورٹی پر بینچ بنتے رہے؟ آپ نے بار کی جانب سے کبھی شفافیت کی کوشش کی ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ بینچ قانونی ہے، یہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد ہی میں دلائل دے سکتا ہوں۔ عدالت نے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور پوچھنے کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ قانونی ہے اور ہم آپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں۔ عدالت نے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے علی ظفر صاحب کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا یہ معاملہ تو اور بھی خراب ہو گیا، جن 2 ججز پر اعتراض ہے جو 2 کمیٹی کے رکن تھے، جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی کی تشکیل غیر قانونی تھی، اب وہ خود ہی کون اپنی کاز کا جج ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری کمیٹی کا فیصلہ درست ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ علی ظفر نے کہا بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران بینچ کا حصہ ہیں، وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا اگر ایسا ہو تو ججز کمیٹی کے ممبران کسی بینچ کا حصہ ہی نہ بن سکیں، آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں تو پھر سنیں بھی، ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں، توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم نے وہ مقدمات بھی سنے جو کوئی نہیں سننا چاہتا تھا، پرویز مشرف کا کیس بھی ہم نے سنا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ میں 63A کیس میں بینچ کا حصہ تھا، کیا اب میں نظر ثانی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوگا؟ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا یہاں تو فیصلوں کو رجسٹرار سے ختم کروایا جاتا رہا، میں نے بینچ میں انہی ججز کو شامل کرنے کی کوشش کی، کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ فل کورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہاں مگر مرضی کے بینچ کی عادت ہے، مگر وہ زمانے چلے گئے، اب شفافیت آ چکی ہے، اب آمریت نہ ملک میں ہے نہ ہی اداروں میں ہوگی۔ تصدیق کر دی، مہر ثبت کر دی کہ نہ اداروں میں کوئی آمریت ہے اور نہ ہی ملک میں اس وقت کوئی آمریت ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے سر۔ چیف جسٹس نے کہا اچھی بات نہ کہیں، پہلے صاحب کا کاموں کا کفارہ کریں، اب جو ہم کرتے ہیں بتا دیتے ہیں، صاحب کا دور واپس نہیں آنے دیں گے، کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر بینچ میں لائیں؟ علی ظفر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، نظر ثانی اپیل میں فیصلہ لکھنے والے جج کی موجودگی لازم ہے، اس کیس میں اتنی جلدی کیا تھی، پہلے بیٹھ کر اپنے رولز بنا لیتے۔ چیف جسٹس نے کہا ہم نے سب نظر ثانی کے مقدمات لگا دیے ہیں، ڈیٹ بچ چکا ہے، آپ نے میرٹ پر ایک بات بھی نہیں کی۔ قاضی فیصل نے کہا کہ سادہ سی آئینی سوالات ان کا جواب نہیں،
کیا 63 فیصلے کی وجہ سے عدم اعتماد سمیت کئی آئینی شقیں غیر فعال ہو گئیں؟ علی ظفر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، مگر فیصلہ لکھنے والے جج کے بغیر یہ بینچ کیس سن نہیں سکتا۔ فیصلے کا دفاع کرنے والا وہ جج موجود ہی نہیں ہے اس ادارے کے لیے، کچھ تو کریں، کچھ تو اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ جس نے اپنے فیصلے کا دفاع کرنا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، سارے نئے جج بیٹھے ہیں، تو پھر کیسے یہ کیس آگے چل سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا آپ دلائل نہیں دے رہے، میرٹ پر دلائل دیں، جس پر علی ظفر نے کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ لکھنے والے جج کو نہیں بٹھانا تو مجھے پھر اپنے موکل عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیں۔ سپریم کورٹ نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے علی ظفر کو عمران خان سے فوری ملاقات کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو علی ظفر کی عمران خان سے ملاقات کروانے کے انتظامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کوشش کریں آج رات تک ملاقات ہو جائے۔ بعد ازاں آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب آج کئی گھنٹے سماعت رہی لیکن میرٹ کے اوپر انہوں نے آنے نہیں دیا۔ انہوں نے پہلے کہا، انہوں نے کہا اگر مجھے آپ میری مرضی کے آرگومنٹس دینے دیں گے تو چلے گا، نہیں تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میں اپنی مرضی کے دلائل دوں گا، علی ظفر صاحب نے کہا۔ آخر میں قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے بہت کوشش کی ہمارے ساتھ لڑنے کی، لیکن ہم لڑائی کی طرف نہیں گئے، یہ بھی معزز عدالت کی جانب سے کہا گیا۔ بہرحال آج کا دن تو نکال دیا ہے، اور آج باہر بھی بڑا ہنگامہ تھا، بڑی تعداد میں وکلاء جمع تھے اور وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور اس وقت تک جاری ہے۔ اور جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے آج آرٹیکل 63 پر کارروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ اب عمران خان سے ملاقات ہوگی، اگلی کیا لاہ عمل ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔